الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا منير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ورسولنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين وعلى الذين اتبعوه بالإيقان أما بعد فاستعيذوا بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود پڑھ.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. اینج نہیں، ساتھ دینا پوے. توجہ ہے نا جی؟ ذرا محبت کے ساتھ سب کہہ دے سبحان اللہ. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. اللہ اکبر. ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے قدم قدم پہ برکتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں 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 سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. وہیں وہیں سحر ہوئی، وہیں وہیں سحر ہوئی. جہاں جہاں گزر گیا. اللہ اکبر کبیرہ. قابل صد احترام معزز سامعین کرام، میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، شاعر نے کیا خوب کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں جہاں قدم پڑے وہاں برکتیں اور برکتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محبوب کی جہاں قدم لگے، پہلے وہی جگہ تھی جسے لوگ یثرب کہتے تھے. جب رسول اللہ کے قدم پڑے تو اسے یہ مقام ملا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. وہی یثرب تھا پہلے، وہ یثرب تھا پہلے، کوئی مقام نہیں تھا. رسول اللہ کے جب قدم وہاں لگے تو وہ مٹی اللہ نے اس کا کیا رتبہ بنایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک یہ جو ٹکڑا ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. روضۃ من ریاض الجنہ. شاعر نے بڑی محبت سے کہا قدم قدم پہ برکتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. ہائے ہائے. وہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ لگے، وہ ایک ایک نفس پہ اللہ نے ایسے رحمتیں بنائیں، ایسی رحمتیں اتاری کہ اللہ نے قرآن پاک میں ان انفاس کے متعلق فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں خدا ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی.
قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کا موضوع ہمارا چل رہا ہے، سفر کے آخری ایام ہیں اور ربیع الاول آنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکلے۔ اور حکم ہوا کہ غار ثور میں 3 دن قیام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب دوست کے ساتھ نکل پڑے، اور یہاں پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے گھر کے ساتھ ایسا قربانی کا نظارہ پیش کیا کہ قیامت کی صبح تک ایسا نظارہ کوئی اور پیش نہیں کر سکے گا۔ آئے گھر میں 6000 اس وقت کی جو کرنسی تھی وہ موجود تھی، وہ ساتھ لی، جو کچھ گھر میں تھا وہ ساتھ لے لیا۔ باپ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اور چند پتھر اس تھیلی میں رکھ دیے۔ باپ نابینا تھے، ساری وہ 6000 کے قریب وہ دراہم یا دنانیر جو اس وقت کی کرنسی تھی وہ لے لی، اور اس میں پتھر ڈال دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور نکل پڑے۔ جا کر غار ثور میں سفر ہے اور رتبہ مل رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رتبہ ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام فرما ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کالی کملی اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں، اور اتنا بڑا رتبہ ملا، اور فرمایا کہ مجھے ایسی نیند آئی اس رات کہ اس سے زیادہ سکون کی نیند اس کے علاوہ پوری زندگی نہیں آئی۔ میں سو جان سے قربان جاؤں، رسول اللہ کے بستر کی اتنی نسبت ہے، تو جو رسول اللہ ابو بکر کی گود میں سوئے، جو رسول اللہ ابو بکر کی گود میں سوئے، تو ابو بکر کی گود کی کیا نسبت اور کیا مقام ہوگا۔ مختصراً میں نے اپنے موضوع کی طرف چلنا ہے۔ کیا مقام، کیا رتبہ پایا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہت الوجوہ فرماتے ہوئے وہ مٹی پھینکی، مشرکین مکہ کے وہ سردار، وہ جتنے آئے تھے وہ اللہ نے ان کو اندھا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں۔ نبوت جو ہے، نبوت 40 مردوں سے زیادہ طاقت ہوتی ہے ایک نبی میں۔ ایمین حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مکہ ماریا قبطی نو، مکہ ہی ماریا نا، فقضا علیہ، اتھے ہی مار گیا ہے۔ نبی میں ایک اللہ نے ایک طاقت اور وجاہت رکھی ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا اللہ نے شان بنائی تھی، کوئی مکہ کا پہلوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹک نہیں سکا۔ اور میں سو جان سے قربان جاؤں، ابو بکر نے صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ اے نا سبحان اللہ۔ باپ ہے تو بچ گیا ہے، رسول اللہ کو اپنے کمر پہ کندھوں پہ اٹھایا ہے، اور اپنے پورے گھر کی ڈیوٹی لگا دی۔ بیٹے کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے پورے مکہ مکرمہ میں دھیان رکھنا ہے مشرکین مکہ کیا سازشیں کر رہے ہیں، اور بیٹی کی
ڈیوٹی لگائی کہ بیٹا تو نے کھانا پکانا ہے اور رات کے وقت آ کر ہمیں غار میں پہنچانا ہے۔ ادھر جب بات پھیلی، ابو جہل نے کہا ابو بکر کے گھر پہنچو، وہی محمد عربی کا یار ہے۔ کافر اس وقت آج سے 1400 سال پہلے بھی جانتا تھا، کافر تک جانتا تھا کہ محمد الرسول اللہ کا یار کون ہے، ابو بکر۔ تو جے کوئی اج بھی 1400 سال بعد انے نو سمجھ نہ آوے وہ انا ہے، وہ دماغ خراب ہے۔ اللہ اکبر۔ پہنچے ابو بکر صدیق کے گھر، دیکھا ابو بکر نہیں، اور ابو بکر کے محبوب بھی نہیں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، ابو بکر نے رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو ابو جہل نے پوچھا تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا مجھے پتہ نہیں۔ زور کا تھپڑ مارا اس چھوٹی بچی کو، حتیٰ کہ کان کی بالی نیچے گر گئی، منہ لال ہو گیا، لیکن وہ ابو بکر کی بیٹی تھی، وہ بے وفائی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی رگوں میں ابو بکر صدیق کا خون دوڑ رہا تھا۔ کہا مجھے پتہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے نکلا، پورا کفر اندھا ہو چکا تھا کہ کس طرح محمد الرسول اللہ اور ابو بکر صدیق کو ڈھونڈے۔ ادھر ابو بکر کا پورا گھر ہے کہ رسول اللہ کی محبت میں لگا، بیٹی کھانا پکا رہی ہے، بیٹا خبر لے رہا ہے، اور ادھر باپ ہے کہ غار کو صاف کر رہا ہے۔ کیا نظارہ ہو! اپنے کپڑے پھاڑ کر پورے غار کے سوراخ بھرے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ کو باہر کھڑا کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر کھڑے رہے نا، میں جا کر پہلے غار کی صفائی کر لوں۔ غار کی صفائی کی، پوری صفائی کر کے جو سوراخ بچ گئے ہر ایک سوراخ میں کپڑا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بچ گیا، اس پہ اپنی ایڑی رکھ کے ابو بکر صدیق بیٹھ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ یہ غار سور، اللہ نے موقع دیا ہے دونوں پہاڑوں پہ جانے کا۔ اللہ اکبر۔ جو غار حرا ہے نا وہ چٹیل پہاڑ ہے۔ کیا ہے جی؟ چٹیل پہاڑ ہے، اس میں چڑھنا مشکل ہے کیونکہ وہ بالکل سیدھا ہے اس طرح، اور اس کے اوپر کوئی پودے بھی نہیں، جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں۔ جو غار سور ہے یہ غار حرا سے بھی بڑا ہے پہاڑ۔ غار سور، جبل سور جو ہے، یہ جبل حرا جو ہے، جبل نور، اس سے بھی بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ میں جب وہاں گیا، آپ یقین کیجئے گا یہ سننا اور کہنا آسان ہے کہ رسول اللہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر ابو بکر نے صدیق جبل سور چڑھے۔ جب انسان جبل سور دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے ابو بکر صدیق کو اللہ نے کیا رتبہ دیا، کہ نبوت کا بھار اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر یہ اتنی پہاڑی چڑھنا۔ اللہ اکبر۔ عرفاً بنتا تو یہ تھا کہ ابو بکر صدیق تم تھک گئے ہوگے، مجھے اٹھا کر پہاڑی پر آئے ہو، اتنی بڑی پہاڑی ہے، اتنا سفر طے کیا ہے تو آرام کر لو، میں 100 جان سے قربان جاؤں۔ ابو بکر صدیق کی عظمت میں اللہ نے یہ قرآن کی آیتیں ایویں نہیں نازل کی، اللہ نے قرآن پاک میں یہ آیات ایویں نہیں اتاری، الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ ہائے ہائے، یہ کافر تک مانتا ہے کہ قرآن کی یہ جو آیات ہیں یہ ابو بکر صدیق کی شان میں اتری ہیں۔ جو کافر ہے نا، جس نے تاریخ لکھی ہے، کوئی کافر بھی ہے جو تاریخ، یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے تاریخ لکھی، کفار بھی ہیں جنہوں نے
تاریخ لکھی ہے، وہ بھی جو تاریخ لکھتے ہیں اس تاریخ میں یہاں پر ثانی اثنینی، اس ثانی اثنین سے مراد وہ ابو بکر صدیق کا لیتے ہیں۔ اور کیسے کوئی اور مراد ہو سکتا ہے کہ اس وقت رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی اور تھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ باپ ہے، جٹے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر جبل سور چڑھا جا رہا ہے، اور وہاں پہنچ کر بنتا تو یہ ہے کہ ابو بکر صدیق تم تھک گئے ہوگے، مجھے اٹھا کر یہاں لائے ہو۔ ہائے ہائے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ کے آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غار کو صاف کر لیتا ہوں پہلے سے، کوئی بچھو کوئی موذی جانور اندر نہ ہو۔ غار صاف کی، صاف کرنے کے بعد سارے جو سوراخ تھے وہ اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے ان کو بند کیا، ایک رہ گیا اس پہ اپنی ایڑی رکھ کے بیٹھ گئے، اور کیا کہہ رہے ہیں، جملے کیا ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام کر لینے، تھک گئے ہوں گے۔ ہائے ہائے ہائے، ابو بکر کی صدیق کا کوئی مقابلہ ایوینی عمر ابن الخطاب۔ کون عمر ابن الخطاب؟ امام العادلین، ثانی عشرہ مبشرہ، ثانی خلیفہ، وہ عمر ابن الخطاب کہ جو جس طرف رخ کرتا، اپنا قدم جس گلی میں ڈالتا، شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ وہ عمر ابن الخطاب کہ جس رخ دریا میں عمر کا رخ کا وہ چٹی جائے تو دریا چل پیندا آیا۔ وہ عمر ابن الخطاب کہ کپ کپاتی زمین پر اپنا درہ مار کر کہے کہ رک جا، تیرے اوپر عمر نے انصاف نہیں کیا، زلزلے تک روک دے۔ وہ عمر بن خطاب کہ جس کا اتنا رتبہ رسول اللہ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو عمر نبی ہوتا۔ وہ عمر کہہ رہا ہے ابو بکر میری زندگی کے سارے عمل لے لے اور اس کے بدلے مجھے وہ 3 راتیں جو غار سور میں گزاری تھی دے دے، تو میں پھر بھی عمر سمجھوں گا کہ میں نے نفع کا سودا کیا ہے۔ ابو بکر صدیق کی تو 3 راتیں اتنی رتبے والی ہیں کہ عمر کی پوری زندگی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اٹھا کر رسول اللہ کو لائے ہیں، سفر خود طے کیا ہے، اور ساری صفائی کر کے آ کر کیا کہہ رہے ہیں، سارے بل بھر کے ایک دے اگے ایڑی رکھ کے بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ آرام فرما لیں، تھک گئے ہوں۔ اللہ اکبر۔ غار میں ادھر پیچھے گھر کا ماحول، بیٹا ہے وہ مکہ مکرمہ میں گھوم پھر کے، چھوٹا بچہ ہے ڈھونڈ رہا ہے کیا باتیں ہو رہی ہیں، کسی کو پتہ تو نہیں چلیا۔ بیٹی ہے وہ کھانا پکا رہی ہے کہ شام کو جانا ہے رات کو، اور جا کر چھوٹے بچے، آج بھی آپ اس جگہ پہ جائیں 1450 سال گزرنے کو ہے، ابھی تک آپ اس مقام پہ جائیں، اس پہاڑ پہ کوئی آبادی نہیں ہے، اور آپ اندازہ کریں اس وقت کیا حالات ہوں گے۔ مکہ مکرمہ سے اتنا باہر نکل کر چھوٹے بچوں کا رات کو جانا اور وہاں پہنچنا، کوئی لائٹاں نہیں آئیاں، تو ادھر مکہ دا ماحول کے ابو جہل کیا آدھا پہ میں 100 اونٹ دیاں گا جڑا معاذ اللہ محمد الرسول اللہ زندہ یا مردہ پھڑ کے لیا ہوئے، اور پاگل اوے کافر پاگل کتے یار پھر دے پیا کہ کس طرح 100 اونٹ، عربی تے ایک اونٹ پیچھے مار جاندے نے تے 100 اونٹ لبن دے، کوئی این دوڑ دا پیا کوئی ادھر دوڑ دا پیا کسی لبیے، اور چھوٹے بچے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کا کیا ماحول ابو بکر صدیق کا گھر بنا رہا ہے۔ چھوٹے بچے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ محبوب ساتھی اپنے غلام کو حکم کر گئے ہوئے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے کہ بکریاں دا ریوڑ لینا ہے
وہ جنہ قدماں تے میرے بچے آون دے نا روٹی لے کے مخبری لے کے انہاں ہی قدماں تے واپس ریوڑ نو واپس لے جانا ہے۔ کیا حکمت ہے کہ ریوڑ جڑا ہے وہ بکریاں دا جڑا سارا جتھا ہے وہ انہاں قدماں تے لے جانا ہے کہ تاکہ اندازہ نہ ہو سکے کہ جیڑا کوئی کھرا ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ یہ جو بزرگ ہم میں بیٹھے ہیں پنڈا چ پہلا جسے مجھ چوری ہو جاندی نا، ہوں دا تے پتہ نہیں، مجھ جسلے چوری ہو جاندی نا تے وہ بلاندے اس بندے نو جیڑا وہ کھر دیکھ کے وہ حساب دے کے دسدا آ کہ کیڑے پنڈ نو مجھ گئی ہے۔ ابو بکر صدیق کا پورا گھر حتیٰ کہ غلام تک اس عمل میں لگے ہیں کہ رسول اللہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں کتنی محبت کے ساتھ اپنے محبوب پیغمبر اور اس کے دوست کا تذکرہ فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار۔ مختصر میں آگا جب وہ دونوں غار میں تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اذ ہما ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن، ہوا آدھے نے ایک مرد نو، ہما آدھے نے دو مردان۔ اللہ نے ایڈیاں پکیاں پیڑیاں آیتاں اتاریاں نا ابو بکر صدیق دی عظمت، انہاں نو توڑیا نہیں جا سکتا۔ اِذ ہما جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اب کافر بھی مانتا ہے کہ غار چ ابو بکر صدیق تے محمد رسول اللہ ہے۔ اِذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، توجہ ہے بھائی، توجہ ہے، کون نہیں بول، اذ یقول لصاحبہ، اللہ پاک نے نص قطعی قرآن پاک کی آیت اتاری ابو بکر کے صحابی ہونے پہ۔ اللہ پاک نے ایک خود فرمایا کہ میں بھی کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق صحابی، اور رسول اللہ کی طرف سے بھی رسول اللہ کی زبان کے الفاظ کو اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ پاک فرما رہے ہیں اذ یقول کہ ابو بکر صدیق جب محمد الرسول اللہ سے کہہ رہے ہیں، دوست ہیں دونوں آپس میں، کیا ہیں، مصاحب ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار حرا میں پہنچ گئے، وہاں قیام ہے، پتہ چلتے چلتے مشرکین مکہ پہنچ گئے۔ جب غار کے قریب پہنچ گئے اوتھے تکدے نے کہ جنگلی کبوتری ہے، اور جتھے انسان پہنچے نا اوتھے وہ انڈے نہیں دیندی، اوتھے وہ انڈے اتھوں ٹر جاندی، تے جالا لگے ہوئے انسان وچوں لنਘ جائے تے وہ ٹوٹ جاندا ہے۔ وہ تکدے نے پج گئے نے کھرے دے مطابق جڑے پہاڑ تے بکریاں چڑھنیاں نہیں آئیاں نے کہ ابو بکر صدیق غلام عامر بن فہیرہ نے اتھے بھی چاڑھ کے نشان مٹا دینے، لیکن اللہ نے اے چیز قرآن بنا کے اتارنی۔ انہیں جب پہاڑ تے قدم تکے نا تو آکھن آئے ہیں نے، آئے جڑا مخبر آ نال وہ آکھے آئے ہیں نے، ہتھے دوئے دیکھو قدم نے نشان نے، اتھے کول آ گئے نے، اتھے کھلو کے گلاں کردے نے پہ آپس، وہ آدھے نہیں ہے نے اے ایسے غار چ نے، تو اگوں وہ آدھے نہیں ہو سکتے، جنگلی کبوتری ہے انہیں انڈے دیتے نے، جالا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہائے ہائے، اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق باتیں سن رہے ہیں، ان کے اوپر آ گئے نے کہ ہوں تے آ گئے نے، انہیں سانو پھڑ لین دے، پتہ چل جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں مارا جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک جان ضائع ہوگی، ایک میں اکیلا جاؤں گا، یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کو اگر یہ شہید کر دیں گے تو پوری امت ختم ہو جائے گی۔ اپنا غم نہیں تھا ابو بکر صدیق کو۔ اللہ پاک اس وقت کی بات کریں،
اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا غم سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر نہ غم کر، غم نہ کر، یہاں تیسرا خدا بھی ہمارے ساتھ ہے۔ فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب وہ دوست اپنے دوست سے کہہ رہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت کے اندر واقعے کے انداز سے سنیں تو بات ہو رہی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے آیت کا اشارۃ النص، ایک ہے دلالت النص۔ اشارۃ النص سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اولاً فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ غار میں دو تھے، ایک محمد الرسول اللہ، دوسرے ابو بکر صدیق۔ دوسرا بتایا اذ یقول لصاحبہ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ رسول اللہ اور ابو بکر صدیق آپس میں دوست ہیں، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے۔ اور تیسری بات، اللہ نے قرآن پاک کے اندر یہ بات آیت اتار کے کہا کہ میں ابو بکر صدیق اور محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہوں۔ کہ جدے نال خدا ہوئے انہوں کسے اور دے ساتھ دی ضرورت ہے؟ کیوں بھائی؟ جس کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہو اسے کسی کی ساتھ کی ضرورت ہے؟ ابو بکر صدیق کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی آیت ان اللہ معنا، اللہ اکبر کبیرہ، ادھر ماحول ہے نیچے، اللہ اکبر، ماحول بنایا جا رہا ہے ابو بکر صدیق کا، وہ پورا گھرانہ ساتھ لگا ہے کہ رسول اللہ کی وفا میں وہ نقشہ بنا دیا کہ بیٹی ہے وہ کھانا پکا رہی ہے، بیٹا خبریں لے رہا ہے، اور دونوں جا رہے ہیں، رسول اللہ کو جا کر رات کے وقت وہ کھانا پہنچایا جا رہا ہے، اور دن کو وہ عامر بن فہیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست حضرت ابو بکر صدیق کے غلام وہ بکریاں چارا رہے ہیں کہ نشان ختم کیے جائیں، اور گھر سے جو کچھ تھا ابو بکر صدیق لے کے نکل گئے، اور وہ 6000 دراہم دنانیر لے کے نکل گئے، اور پیچھے وہ پوٹلی پتھر رکھ دیتے۔ باپ آئے اور اولاد سے پوچھ رہے ہیں وہ تاڑے واسطے بھی کچھ چھٹ گیا کہ سارا کوئی نال ہی لے گیا؟ وہ لائے اور لا کر وہ پوٹلی دی، انہوں نے ٹٹولیا، نبی نے کہا چلو تاڑے واسطے کوئی چھٹ گیا۔ آئے ابو بکر کا طریقہ ہی یہ نہیں تھا، سنت یہ نہیں تھی کہ جب بھی چلے رسول اللہ کے ساتھ چلے، سب کچھ رسول اللہ کے قدموں میں نچھاور کر کے چلے۔ یہ ادا ابو بکر صدیق کی مکہ سے تھی اور مدینہ تک تھی۔ جب رسول اللہ نے کہا کہ غزوہ آن پڑا ہے، لاؤ جو کچھ جس کے پاس ہے رسول اللہ کے قدموں پہ نچھاور کر دو، ہائے ہائے ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کیا ادا ہے، کیا دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے، جو کچھ تھا حتیٰ کہ اپنے گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں کہ کدھرے کوئی سوئی بھی نہ بچ لگی رہ جائے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے۔ اب ابو بکر کا مال کم ہے دکھنے میں، عمر بن الخطاب کا مال زیادہ ہے دکھنے میں۔ روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچ رہے تھے آج میں بازی لے گیا، آج میں بازی لے گیا، میرا سامان بہتا، ابو بکر صدیق کا سامان تھوڑا ہے۔ سوچ رہے ہیں دل میں سو جان سے قربان جاؤں۔ یہ وہ شخصیت تھی اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر دی کنڈ لگ سکتی ہے جس ابو بکر دے نال اللہ ہوئے۔ اللہ پاک نے تے ابو بکر صدیق کی معیت کا اعلان مکہ مکرمہ میں ہی کر دیا تھا، وہ ابتدا میں ہی کہہ دیا تھا ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ اس کے ساتھ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف دیکھا، آئے ہائے، بنتا تو یہ تھا تم کیا لائے ہو، تم کیا لائے ہو۔ رسول اللہ نے اپنا سوال ہی بدل دیا، کہا عمر گھر کیا چھوڑ آئے ہو، آئے ہائے، عمر گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا ساتھ لے آیا ہوں۔ کہا ابو بکر گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ سب کچھ لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیا ہے، گھر صرف آپ اور آپ کے خدا کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، ایمینی اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ میں نے شروع میں یہ اشعار پڑھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدم، شاعر کہتا ہے قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں۔ او سبحان اللہ تو کہہ دے ذرا بلند آواز سے، ان اشعار کے ساتھ ہی بیان ختم ہوگا انشاءاللہ۔ شاعر کہتا ہے قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں۔ بٹ صاحب پچھو بھی سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں۔ یہ ساتھ دیا نا آپ۔ شاعر کہتا ہے قدم قدم پہ برکتیں، قدم قدم پہ برکتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں۔ جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ شاید کہتا ہے قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں، جہاں جفا سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ کہ گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والا وہ نبی آخر الزمان جہاں جہاں سے گزر گیا، جہاں جہاں پہ قدم لگے اللہ نے وہاں وہاں برکتیں اور رحمتیں نازل اتار دی۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، رسول اللہ کے جہاں قدم لگے وہ وہی یثرب تھا، جہاں یہودی تھے وہ وہی یثرب تھا، جہاں یہودی تھے جب رسول اللہ کے قدم لگے اللہ نے اس کا رتبہ بدل دیا۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ نے اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا جہاں محمد الرسول اللہ کے قدم لگے۔ شاعر نے ہمیں نہیں کہا قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک۔ 2 منٹ ہیں، توجہ ہے نا بھائی؟ شاعر کہتا ہے جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔